نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كما ورد في سورة بني إسرائيل صدق الله العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے لباس کا شرعی حکم اور کوئی مخصوص لباس پوری دنیا کے لیے سنت نہیں بن سکتا، یہ تمام تفصیلات درجہ بدرجہ گزشتہ جمعوں کے دروس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج سے میرا موضوع ہے شب معراج قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلے تو آپ یہ ذہن نشیں فرما لیں کہ ایک گروپ ایسا پیدا ہو رہا ہے جو عقیدہ توحید کا خاتمہ چاہتا ہے، وحدانیت کو ہمارے دل و دماغ سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن اہل ایمان کا عقیدہ کاملہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نرادھار ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھیں تو معراج کا فلسفہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ ہمارے خدا کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی دنیاوی جھمیلے ہیں یہاں تو اسباب کی ضرورت ہے، یہ عالم اسباب ہے، اس کا ترتب بھی ضروری ہے، لیکن ہمارا خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی سبب کا محتاج ہے، نہ کسی ذریعے کا محتاج ہے، نہ کسی میٹیریل کا محتاج ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت
اور اس چھت میں جو اللہ نے فلکیات سے جو اس کا میک اپ کیا ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کائنات نظام کا چلانے والا کوئی ہے، اس کا تھامنے والا کوئی ہے، اور وہ رب کائنات ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، تمام نظام عالم کو چلا رہا ہے۔ آج کی سائنس نے بے شک دنیا کو چمکا دیا۔ We need to know English in order to study any science subject or any computer language. ان میں کوئی شک نہیں، چمکا دیا اس کو، لیکن کوئی سائنٹسٹ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس دین کو نہیں روک سکتا، اس رات کو نہیں روک سکتا۔ یہ آسمانوں کے محوروں میں فلکیات اپنے محور میں گردشیں کر رہے ہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ ان فلکیات کو کوئی روک دے۔ یہ اللہ کا ہے، یہ نظام کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سی سرفروں کی کلپ میری نگاہوں سے بھی گزرتی ہے، وہ معراج کے قائل نہیں۔ یہ معراج کا فلسفہ ان کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا۔ بغیر اسباب کی آسمانوں کی سیر، حرم سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، پھر وہاں سے ساتواں آسمان، پھر عرش تک کا سفر، یہ کیسے ناممکن؟ اللہ کی ذات ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ یہ اسباب تو ہمارے لیے ہے، خدا کی ذات کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ یہ نیلی چھت بغیر گارڈر کے، بغیر پلر کے کھڑی کر دی۔ تم 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں ڈال سکتے بغیر اسباب کے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر وہ ایمان والے یا وہ مسلمان یا وہ پروفیسرز یا وہ ریسرچ اسکالرز جو اس نظریات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو معراج کرایا ہے، دیکھیے قرآن کریم کا فلسفہ۔ قرآن کریم میں زمینی سفر کا بھی تذکرہ ہے اور آسمانی سفر کا بھی تذکرہ ہے۔ زمینی سفر تو یہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور آسمانی سفر کا تذکرہ ہے سورہ نجم میں 27ویں پارے میں جا کے۔ اگر اب بھی تمہاری عقل میں نہیں بیٹھ سکتی باتیں تو تمہاری عقلوں پر لعنت ہے۔ یعنی معراج کا انکار قرآن کریم کی آیت کا انکار ہے، رب کائنات کے پیغام کا انکار ہے۔ یہ اسباب تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کی ذات کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ بہرحال سن 11 نبوی، ہجری نہیں نبوی، ہجرت سے پہلے یہ سفر ہوا ہے۔ اصحاب سیر نے، مفسرین نے، محدثین نے بڑی بحثیں کی ہیں، لیکن اس وقت میں یہ سفر ہوا ہے معراج کا جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سفر ہے طائف سے واپسی پر۔
اور طائف والوں نے وہ ظلم و ستم کیے تھے ہمارے آقا پر کہ مظالم آخری حد تک پہنچ چکے تھے، اور اللہ کے راستے میں ظلم و ستم کا سہنا یہ اس کے مراتب کی بلندی کی دلیل ہے۔ وہ مکی زندگی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مسلسل 13 برس تک آقا نے تکلیفیں اٹھائیں، آقا کے ماننے والوں نے تکلیفیں اٹھائیں، ان کے پیروکاروں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ مکی زندگی، لیکن صبر صبر صبر، پھر انتقام لیا ان ظالموں سے بدر کی شکل میں، پھر انتقام لیا ان ظالموں سے احد کی شکل میں۔ تو ظلم جب سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی لاٹھی کسی نہ کسی شکل میں برستی ہے۔ بہرحال سن 11 نبوی طائف سے واپسی پر 2 ہائی جیکرز آئے، جبرائیل و میکائیل۔ انہوں نے ام ہانی کے مکان سے حضور پاک علیہ السلام کو ہائی جیک کیا۔ نہ مین گیٹ سے آئے، نہ موری سے آئے، نہ کھڑکی سے آئے، چھت سے۔ چھت نہ پھٹی نہ گری، یہ ہے شان قدرت۔ اور آپ کو اٹھایا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے اور حتیم میں لائے۔ یہ آپ کا اوپن ہارٹ سرجری ہوا ہے۔ شاید اس امت مسلمہ میں ہمارے آقا پہلی شخصیت ہے اور جبرائیل پہلا سرجن ہے کہ جنہوں نے آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کی ہے۔ سینے کو چیر دیا، دونوں پسلیاں الگ، دونوں پارٹس الگ، قلب اطہر کو نکالا، زمزم سے دھویا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمزم بہت قیمتی پانی ہے۔ میں نے 2003 میں ایک اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی، وہیں مکے کے قیام میں کسی ڈاکٹر کی ریسرچ تھی کہ زمزم میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے، یہاں تک کہ کینسر کا بھی علاج موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل چاہتے تو جنت کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھو لیتے، لیکن نہیں، زمزم کے پانی سے دھویا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمزم بہت قیمتی پانی ہے، بہت قیمتی پانی ہے۔ دھونے کے بعد ایک تشت لایا گیا جس میں علم و حکمت بھرا ہوا تھا، اور وہ حضور کے سینے میں پیبس کر دیا اور سی دیا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سینے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو سیون کے نشان موجود تھے۔ نہ بے ہوش کیا، نہ نشے کا انجیکشن دیا، یہ اوپن ہارٹ سرجری۔ اور ایک مرتبہ نہیں، تقریباً معراج کے واقعے سے پہلے چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا ہے، چوتھی مرتبہ۔ اس قلب اطہر کو اتنا مضبوط کر دیا کہ تمام آسمانی سیر کے اور وہاں کی تجلیات کو برداشت کر سکے نبی۔
اس کے بعد براق لایا گیا. ایک سواری ہے جنت کے باغیچوں میں پلا بڑا ہے, بہت تیز. براق برق سے مشتق ہے جس کے معنی بجلی کے آتے ہیں, اور بجلی کی رفتار آپ نے دیکھ کتنی تیز بھاگتی ہے. کرنٹ سینکڑوں ہزاروں میل پر سیکنڈ بھاگتی ہے. یہ برق سے براق, اس کا سواری اور اس کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ تا حد قدم ایک نظر, تا حد نظر ایک قدم, تا حد نظر ایک قدم. اس سے آگے کی تفصیل تو آئندہ جمعے کو آئے گی. یہ بائی روڈ سفر ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, یہ زمینی سفر ہے. پھر ایک آسمانی ایک بہت طویل, اصل میں کئی مرتبہ میں فرمائش آئیں کہ وہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا آپ نے معراج کا واقعہ, اس کو ہم 80 انشاءاللہ اس کو لے کر چلوں گا, اور ذہن میں بٹھاتے چلے کیا کیا عجائبات اس سفر میں آئیں گے. 2 اعلان سماعت فرما لیں. پہلا اعلان تو یہ کہ ہیلتھ منسٹری سے شاید گائیڈ لائن آ چکی ہے. ایک تو نمازوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, دوسرے ماسک کا استعمال رکھیں, اور تیسرے ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کی حوض کی مرمت ہوگی. انشاءاللہ کل سے اس کی مرمت ہوگی, اس کا پانی نکال دیا جائے گا. لہٰذا تمام نمازی حضرات 5 ٹائم اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے تشریف لائیں. انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے.